الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں مسجد میں جمع فرمایا، کچھ دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے متعین فرمایا۔ زیادہ وقت نہیں تھی، 2-4 باتیں مجھے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، رات ہو دن ہو، شام ہو جنگل میں ہو شہر میں ہو کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، مگر انسان اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے دوسرے راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، سب کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کے رب کی ذات بڑی بابرکت ہے اور اسی کے لیے سلطنت ہے۔ یعنی اللہ نے جو کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا اور عالموں کو اللہ نے بنایا، تو ان سب کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ کوئی اور تو یہ بنا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، اور تمام عالموں کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیدھا راستہ بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیدھا راستہ بتلایا، برے راستے سے ہم کو بچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے پاس جایا کرتے تھے دین کی دعوت لے کر کے، اور ان کو بتلانے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، کافر لوگ مانتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے کہ تم تو جھوٹے ہو، اور کبھی کہتے اللہ کا جو قرآن ہے، کبھی اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے تھے، کبھی تو یوں کہتے تھے وما هو بقول شاعر، یہ تو شاعروں کا کلام ہے، اور کبھی تو یوں کہتے وما هو بقول کاہن، یہ تو کاہنوں کا کلام ہے۔ کاہن اکثر انہیں کہتے ہیں کہ جو غیب کی باتیں بتلاتے ہیں۔ تو کافر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی، اتنی پریشان کیا، پریشانیوں میں اللہ کے نبی ڈوبے رہتے تھے، غم میں ڈوبے رہتے تھے، اور اس امت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن روتے رہتے تھے۔ مگر آج دیکھیں اس امت کو، یہ امت کہاں تھی اور کہاں سے کہاں چلی گئی۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، جہاں تہاں آپ اخبارات بھی پڑھتے ہیں، نیوز بھی دیکھتے ہیں، ہر طرف اس وقت مسلمانوں کے اوپر حالات آتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ حکمران ایسا ہے، وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے۔ دوسروں کو گالی دینے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 6 صحابہ ایک ملک آپ نے سنا ہوگا اسپین ملک، اسپین میں گئے
تجارت کرنے کے لیے، مقصد ان کا کچھ اور تھا اندر سے۔ صحابہ کے اسپین ملک میں گئے، وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا، غیر مسلم تھا، مگر جب وہ 6 صحابہ گئے تجارت کی نیت سے، اصل تو ان کا مقصد دین کو پھیلانا تھا اندر ہی اندر۔ تو 6 صحابہ جب نکلے اسپین پہنچے تو باہر سے تو تجارت شروع اور اندر ہی اندر دین کا کام کر رہے۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ پورا اسپین مسلمانوں سے بھر چکا، اور ایک وقت وہ آیا کہ اسپین پر مسلمانوں کی حکومت چھا گئی۔ آخر 6 صحابہ اور 6 صحابہ نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا، کیسے؟ بالکل ممکن ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ کام مشکل نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ پہلے تھا وہی اللہ آج بھی ہے، اور جو اللہ کے نبی کا فرمان و پیغام پہلے تھا وہی اللہ کا فرمان و پیغام آج بھی ہے۔ جو قرآن پہلے نازل ہوا تھا وہی قرآن آج بھی ہے، اور جو کلمہ اللہ کے نبی کے دور میں تھا وہی کلمہ آج ہمارے پاس بھی ہے۔ صرف یہ تو سب جو کہ تو ہے تو نہیں بدلے، مگر ہم نے اپنے اعمال کو بدل ڈالا، ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، اور آج بھی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکاموں پر چلنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ حالات خود بخود درست کر دے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو حالات ہمارے مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں اور ہمارے اوپر بھی حالات آ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں تو پھر بھی بہت امن میں ہے، ہم لوگ بہت امن میں ہیں۔ ذرا سیریا میں جا کے دیکھو، ملک شام میں دیکھو، مسلمان گھروں سے بے گھر ہوئے بیٹھے ہیں۔ برما میں دیکھ لو، مسلمانوں کے دل باہر آئے ہوئے ہیں، پھٹے جا رہے ہیں، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ افغانستان میں جا کے آپ دیکھیں، ابھی مسلمانوں کو مارا، اور فلسطین میں دیکھو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ بہرحال جہاں بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کیوں؟ صرف یہ کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، صرف یہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، صرف یہ کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، ہم نمازوں سے دور ہو گئے، ہم لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے کچھ علامات ظاہر بھی ہو چکی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1439 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ ایک مرد کو اگر آپ دیکھیں اور آپ اس سے معلوم کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، تو وہ کہے گا میں مسلمان ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں مسلمان کی علامت تو بتائیے کیا ہے تیرے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غلطی تو ہماری اپنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ہی بدلنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، حالات کو اللہ خود کو ٹھیک کر دے گا۔ ہر گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے طاق میں، قرآن سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کو پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ ہر گھر کے اندر جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو انسان جو پریشان رہتا ہے بیماری کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، حالات کے اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ خود بخود درست کر دے گا، حالات و پریشانی خود ٹھیک ہو جائے گی۔ بس بہرحال 2-4 باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں، اگر آج ہم نے اپنے دل کے اندر دین کی اہمیت کو نہ بٹھایا، قرآن کی عظمت کو نہ بٹھایا، تو وہ وقت دور نہیں کہ وہ وقت ہم پر بھی، وہ حالات ہم پر بھی آ جائے جو ان لوگوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان حالات، برے حالاتوں سے۔ نماز کی پابندی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بس یہ 2-4 باتیں مجھے عرض کرنی تھی، زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ بتاؤ نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور دیکھو
آپ یہ بات مت بھولیے گا، جن مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے آخر وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم اما بعد یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق ولا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه وسلم خصوصا على اول الصحابه وافضلهم بالتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أورع الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله المقيم رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين بين الناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.